پیچھے بات آئی تھی تفضیل کے بارے میں، آج بات ہے اللہ تعالیٰ کا عدل و فضل۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں، بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جس میں بندے کا ارادہ، اختیار، خواہش اور رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے۔ اور اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے جس گنہگار کو چاہے معاف کر دے، اللہ ہی سے ہدایت کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیے، خالق ہیں پیدا کرنے والے، ویسا انسانوں کے کاموں کے بھی اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ البتہ بندوں کے بعض اعمال اضطراری ہوتے ہیں۔ اضطراری کا مطلب انسان نہیں کرنا چاہے تو وہ کام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آج سورج نہیں نکلنا کا کو بول لیتا ہے، ہو سکتا نہیں، وہ چاہندے نہیں چاہندے وہ سورج نکلنے کا نکل جاتا۔ اس میں انسان کی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بات ہے۔ جس میں بندے کا ارادہ، اختیار، خواہش اور رغبت کا دخل نہیں ہوتا، نہیں نکلنا کا کو بولے تو بھی نکلتا، نکلنے کا کو بولے تو بھی نکلتا، وہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض کام انسان کے اختیار میں رہتے ہیں۔ اگر بندہ نماز پڑھنا چاہے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام میں آنا چاہے گا تو آ سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، آنے میں کوئی بھی آڑ نہیں ہے، آ سکتا ہے کوئی بندہ، یہ بات ہے۔ اب بندہ اپنے طرف سے، اپنے اختیار سے نیکی کرے گا، اجر ملتا اسے، اپنے اختیار سے برے کام کرے گا، سزا ملتی پھر اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اختیار دیا ہے، اگر یہ اختیار بھی نہیں ہوتا بول لو، اب پھر یہ دنیا امتحان نہیں ہوتا۔ پھر اختیار دیا، نیکی بھی ہے، نیکی کا راستہ یہ ہے دیکھ با، برائی کا راستہ ہے دیکھ با، اللہ دکھا دیا۔ اب ہمارے کو اللہ اختیار دیا ہے، تیری مرضی با، تو کون سے چلتا چل لے، یہ اختیار کرے گا جنت، وہ اختیار کرے گا سزا پانا پڑتا دیکھ بول کر۔ اگر اس انیسر کا اگر اللہ فٹنگ کر دیتا اندر انسان کے جسم میں ہی، ان بلٹ کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر کی فٹنگ۔ ہمیں چھوٹے تھے، ہلکا 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 بڑھنا شروع ہو گئے ہمارے جسم کے اندر، بڑھتے گئے ایک حد تک بڑھے، اب ختم۔ ہماری ہڈیوں کے اندر بھی ایک حد تک بڑھاپا آ گیا، اب وہاں تک بڑھ کے وہ رک گئے، اب بڑھنا ختم ان کا۔ اب وہ روز کہاں سے بڑھتے تھے؟ وہ جب چھوٹے تھے تو روز کیسے بڑھتے تھے؟ وہ اندر اللہ فٹنگ کر دیا، اتنا بڑھنا ہے تک بول کو۔ ایسا اللہ بھی نماز پڑھنا سے کو اگر اللہ رکھتا بول لو دل میں، اگر ہمارے اندر فٹنگ کر دیتا تو امتحان نہیں ہوتا۔ وہ پڑھنا بولے تو نہیں، پڑھنا بولے تو مجبور ہو کے پڑھ سکا ہوتا، وہ امتحان نہیں ہوتا۔ اس لیے تعالیٰ اختیار دے دیا، چوائس، یور چوائس، جو چاہے کرو، یہ کرتے کرو، وہ کرتے کرو، اور نبی کو فالو کرتے فالو کرو، کسے فالو کرتے کر لو، تمہاری اختیار، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اچھے کام نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوسروں کے طریقے پر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، پھر سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر معاف کرنا چاہیں گے تو اللہ کے اختیار ہے۔ ہمیں اللہ کو، اگر پوری دنیا کے انسان گناہ میں تھے، سب گناہ کرنے نے اللہ معاف کر دیا، اللہ کو تو کہیں اللہ معاف کرا، کون پوچھ سکتا نہیں۔ سب دن نیک کام کرتے تھے، اللہ پھر بھی اٹھا جہنم پھینک دیا، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کی کائنات ہے، اس کی مرضی ہے، اسے کون بھی پوچھ سکتا نہیں۔ سب اچھے لوگوں کو اٹھا کو جہنم میں ڈال دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سب گنہگاروں کو، شیطان کو بھی معاف کر اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے، کون نہیں پوچھنے والا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کے کاموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سب کے کاموں کو پوچھتا۔ آگے چلے، بات سمجھ گیا کہ اس کا اللہ کا عدل و فضل، معاف کر دے اس کا اختیار ہے، سزا کر اس کا اختیار ہے۔ اللہ، اس لیے ہمیں اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا، اللہ معاف کر، اللہ عیش مانگتے رہنا، اللہ ہدایت دے، مغفرت کر، بخشش کر، اللہ ہمیں عیش مانگتے رہنا۔ اچھا آگے دیکھو، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنا یا اسے ختم کر دینا، نہ ہونا، اس کا ہونا نہ ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔
ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا ہونا اور نہ ہونا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کسی بھی چیز کی کیفیت، وہ کیسی ہے چیز، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ خاصیت، اس کی کوئی اسپیشل چیز، اس کے اندر کوئی کمال ہے، یہ اس کے اندر کوئی چیز، کسی چیز کے اندر وہ کمال ہے نہیں کیا، وہ کمال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی تاثیر کا ہونا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے سمجھنے کی ذرا مثال سمجھو، کسی بھی چیز کے اندر کیفیت اور خاصیت اور اس کے اندر اس کا اختیار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، پانی ہے نہیں، پانی کی ایک طاقت ہے، کیا طاقت ہے اس کی؟ ڈبونا۔ یہ طاقت بھی ہے نہیں کیا، پانی کے اندر جو طاقت ہے ڈبونے کی، یہ پانی بھی ڈبونے میں ان اپنے اختیار کا، اپنی طاقت کا اپنے پاس کوئی کمال نہیں رکھتا۔ پانی ڈبونے کے اندر بھی اللہ کے تابع ہے۔ اللہ جب اسے ڈبا بابل کو بولیں گے، ڈبا ڈالتا ہوں، اللہ بولے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبانا کو بول کر چھوڑ دیا، رستہ دے دیا اللہ کے بولنے پر۔ اللہ بولے اسے اب بس باب، انہوں چل گئے ماننے والے موسیٰ بھی اور ان کے آدمیاں، اب بند ہو جا، تو مجھ جا، رستہ بند ہو گیا۔ پیچھے فرعون آتا ہے، فرعون کے واسطے رستہ چھوڑنا کو، بند ہو جا، بند ہو گیا، ڈبو دیا اسے۔ وہی پانی، وہی دریا ماننے والے آدمیوں کو نجات دے دیا، رستہ چھوڑ دیا، وہی پانی اسی کے حکم پر بند ہو گیا۔ انچ پانی سے ڈبو سکتا تھا، اسے بھی رستہ چھوڑ سکتا تھا، چھوڑنا چاہے تو ان کو ڈبو سکتا تھا، لیکن ان ڈبونے میں بھی اس کے تابع ہے۔ ٹھیک، یہ اس کے اندر جو طاقت ہے نہیں ڈبونے کی، ان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے تابع ہو کر کرتا رہتا کام۔ ایسا دنیا کی ہر چیز ایسا ہے، اپنی پاور دکھانے میں اس کے اندر کیا پاور ہے کہ وہ پاور دکھانے بھی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اپنا پاور دکھانے میں بھی ان سب پوری دنیا کی کائنات کی چیزیں اس اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ کا بھی یہی حال ہے، دوسری تمام تر چیزیں ایسا ہی سمجھ جائیں۔ آگے چلیں، کائنات کے اسباب اسی کے مخلوق ہیں، اور اسباب کی سببیت بھی اس کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تابع ہے۔ مطلب اب میں بولا نہیں بچے، یہ چلانا، یہ ڈبانا، یہ اپنے اندر یہ اسباب ہے، سبب ہے، لیکن یہ اپنا پاور دکھانے میں بھی اس پاور والے کے محتاج ہے۔ یہ مطلب ہے اسباب کی سببیت بھی اسی کی مخلوق ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں۔ وہی مطلب ہمیں کیا کرنا چاہے تو کر سکتے کیا، کیا پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتے کیا، کوئی بھی چیز اپنا پاور دکھانے کے لیے اس پاور والے کے محتاج ہے۔ اپنی ذات میں کوئی چیز، کوئی کمال، کوئی اثر نہیں رکھتی، نہ لطف و ثواب، نہ قہر و عذاب۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور وہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت و مصیبت دے اور یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ مالک الملک، جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ سب پوری دنیا کا سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہت چھین کو اسے فقیر بنا دے، وہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سو یہاں پر اب ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں آگے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ کنٹرول، یہ پوری کائنات کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں سسٹم کا، ہمیں اس سسٹم کے اوپر اختیار رکھنے والے کو ہمیں پکڑنا سو۔ ایک مثال دے تو بات بڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ ریموٹ کے کار دیکھیے، ریموٹ کے کار تو دیکھیے نہیں دیکھیے ریموٹ کا کار۔ اب کوئی بچے کوئی نہیں کیا ریموٹ کا کار دیکھو، بچہ کھیل لیتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، یا پھر چھوڑ کو ہے کار یہاں، ذرا چور آدمیاں کیا کر لیتی ہیں، وہ کار اچھی ہے باقا کو بول کو اسے مالک چل گئی دیکھ لیتی ہیں۔ کار ایک جگہ ہے، کار کا اونر اور کار والا آدمی دوسرے جگہ پر دیکھو ہو کو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اب چور کیا کر رہا ہے، کیا کرنا سمجھتا ہے، بولو لے لیں گے کا کو بول کو بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، وہ چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ مل رہی نہیں اسے، وہ ان پکڑنے کی کوشش کرا چور، ان ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں، ان کیا کر رہا ہے مالک، اسے دبا کو سامنے پیچھے کر رہا ہوں، ان پکڑنا چاہتا ہے۔ قیامت تک بھی اگر ان پکڑنا چاہے گا تو ملتی اسے کہیں کو کنٹرول کہاں ہے؟ اگر اسے پکڑنا چاہتا ہے، یا پھر اگر کوئی اچھا آدمی بھی ہے، پوچھیں گے بھائی، کہتا ہے کہ میرے بچے کو لیں گے، کار کو بولتا ہے، چور چرانا ہو یا اچھا آدمی بولے نہ کو بولا تو کیا کرنا پڑتا؟ اس کے اونر سے پوچھنا پڑتا، نہیں مالک سے۔ اور کسے پکڑنا پڑتا؟ اونر کو۔ اونر کہاں ہے؟ وہاں ادھر ہے۔ ویسا یہ پوری کائنات ہے نہیں کیا، فتنے، فساد اور بہت ساری چیزیں ہیں نہیں، پھر بچے نہیں ہو رہی ہمارے کو، بچے تو ہو گئے، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ سب بھی چیزیں ہیں نہیں کیا، یہ سسٹم کنٹرول ہمیں پکڑنا سو، کسے؟ مالک کو پکڑنا سو۔ ہمیں کیا کر رہی بولو، ہمیں اسباب کی پھر جا رہی ہے،
ان کو پکڑے تو ہوتا، ان کو پکڑے تو ہوتا، ان کو وہ ملتی نہیں، وہ قیامت تک بھی نہیں ملتی وہ، ٹھیک ہے. اب ان کو پکڑنا تو کیا کرنا ہمیں، ہمارے بچوں کو شادی ہونا تو کیا کرنا ہمیں، ان کو پکڑنا ہمیں. ان کو پکڑے بولے تو مسئلے ہمارے سیکنڈوں میں حل ہو جاتی. اس لیے ہمیں جسے پکڑنا تھا ہمارے ہاتھ، اس کا دامن ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے، خالی ہی ہمارے ہاتھ. اب ہمیں کیا کرتے سو وہ اسے پکڑنے کے پیچھے پڑ گئے ہمیں، اس سے اب تک ہمیں پریشان ہے. اگر ہمیں اسے پکڑ لیں گے، کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے پوری دنیا کا، اگر ہم اسے پکڑ لیں گے انشاءاللہ ہمارے مسئلے لمحوں میں حل ہو جائیں گے. یہ ہے مسبب الاسباب. اب بات دو آئے سو اللہ تعالیٰ کا عدل و فضل، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. تمام دنیا کے طاقتوں کے اندر طاقت پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. ہمیں اس طاقت والے کو پکڑنا چاہیے. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طاقت والے کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے.